السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سبق نمبر 7 یعنی لیول نمبر 7 تنوین پڑھیں گے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ گزشتہ ہمارے 6 اسباق جو ہوئے ان میں سبق نمبر 1 تھا حروف تہجی کے متعلق، الف سے یا تک کے حروف کے متعلق تھا۔ سبق نمبر 2 بڑی حرکات یعنی زبر زیر پیش کے متعلق تھا، اور سبق نمبر 3 حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے متعلق تھا۔ سبق نمبر 4 کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے متعلق تھا۔ سبق نمبر 5 حروف لین، واو لین اور یا لین کے متعلق تھا، اور سبق نمبر 6 جزم کے متعلق تھا، اور یہ سبق نمبر 7 تنوین کے متعلق ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ شروع کرتے ہیں۔ لیول نمبر 7 سبق نمبر 7 تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ منون، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، جس حرف کو تنوین دی گئی۔ تنوین کی ادائیگی، تنوین کی آواز ادائیگی کے اعتبار سے نون ساکن کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح نون ساکن کو ہم پڑھتے ہیں سیم اسی طرح تنوین کی ادائیگی ہوتی ہے۔ گویا کہ تنوین نون ساکن ہی کی دوسری شکل ہے، جیسے با 2 زبر بن اور با نون زبر بن، دونوں کی سیم آواز ہے۔ 2 زبر پڑھے تب بھی آواز تھی بن، اور 2 زیر پڑھیں تب بھی آواز ہے بن، تو سیم آواز دونوں کی ادا ہوئی، دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی ہے۔ اچھا، تو یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ نون ساکن جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے جزم کے سبق میں، سیم اسی طرح تنوین نون ساکن کی طرح پڑھی جائے گی، یعنی حرف کوئی بھی آ جائے، با 2 زبر بن، با نون زبر بن، تا 2 زبر تن، تا نون زبر تن، اسی طرح تا 2 زیر تن، تا نون زیر تن، تو سیم آواز نون ساکن کی رہے گی، صرف شکل کا لکھنے کے انداز کا فرق ہو جائے گا، اور ان کے رولز نون ساکن کی طرح غنّے کے جو رولز ہیں وہ بھی سیم رہیں گے۔ اچھا، یہ غنّے کی بات، تنوین کے غنّے کی بھی 4 قسمیں ہیں نون ساکن کے غنّے کی طرح۔ جس طرح نون ساکن میں ہم نے اخفا، اظہار، اقلاب اور ادغام، یہ 4 غنّے ہم نے نون ساکن میں دیکھے۔ ادغام آگے تشدید کے سبق میں کہا کہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ بھی سیم اسی طرح تنوین کے بھی 4 غنّے ہیں، یعنی اخفا، اظہار، اقلاب اور ادغام۔ نوٹ، حرف تنوین میں 2 زبر کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے۔ ہجے کرتے وقت عام طور پر ان کا نام نہیں لیا جاتا، جیسے سین 2 زبر سن، دال 2 زبر دن، تو اگر ہم نام لے کے بھی جوڑ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، عام طور پہ جوڑ میں نام نہیں لیا جاتا۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ 2 زبر کے بعد کہیں الف لکھا ہوگا اور کہیں یا لکھا ہوا ہوگا۔ نوٹ، تنوین پڑھتے ہوئے آواز آدھا سیکنڈ ناک میں جائے گی، جیسے نون ساکن کو پڑھتے ہوئے جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نون ساکن جیسے ہم نے پڑھا حمزہ نون زبر ان، تو یہ ناک میں آٹومیٹکلی چلی گئی، تو سیم اسی طرح 2 زبر جب ہم پڑھیں گے تو 2 زبر کی آواز بھی ناک میں چلی جائے گی۔ با 2 زبر بن، تو نون کیونکہ اینڈ میں ہے تو نون کی آواز ناک میں جاتی ہی جاتی ہے، تو جب بھی تنوین ہم پڑھیں گے تو تنوین کی آواز ناک میں جائے گی ہی جائے گی۔ اچھا، اب 2 زبر کی ہم ادائیگی کر لیتے ہیں۔ 2 زبر حمزہ 2 زبر ان، سیم اسی طرح جس طرح حمزہ نون زبر ان، ٹھیک ہے۔ آگے با 2 زبر بن اور با نون زبر بن، سیم آواز ہے، اسی طرح یا تک چلتے چلے جائیں۔ تو اب ہم یا
تک ایسے ہی ادائیگی کریں گے، یعنی تنوین کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز بالکل سیم ہے، گویا کہ نون ساکن یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش نون ساکن کی ہی دوسری شکل ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جب بچے کو بھی سمجھا دینا ہے یہی چیز کہ بھی یہ نون ساکن کی طرح پڑھے جاتے ہیں، ان کے رولز بھی سیم ہیں، نون ساکن کے جس طرح غنّے کی قسمیں ہیں اس میں بھی یہی قسمیں ہیں۔ تو آگے پھر آپ نے سمجھا کے یا تک اس کو مشق کروانی ہے۔ مشق کر لیتے ہیں۔ ب 2 زبر بن، ت 2 زبر تن، ث 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، ح 2 زبر حن، خ 2 زبر خن، دال 2 زبر دن۔ اب یہ تنوین کے ساتھ دال لکھی ہوئی ہے، یعنی دال کے اوپر تنوین ہے، ساتھ میں یا لکھی ہوئی ہے۔ یہ پچھلے حرفوں پہ الف الف ساتھ لکھا ہوا تھا، تو اسی طرح کہیں پہ الف کہیں پہ یا لکھی ہوئی ہمیں ملے گی۔ ذال 2 زبر ذن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ظن، طا 2 زبر طن، ظا 2 زبر ظن، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کن، لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من، نون 2 زبر نن، واو 2 زبر ون، ها 2 زبر هن، همزة 2 زبر ان، یا 2 زبر ین۔ تو یہ ادائیگی ہو گئی حمزہ سے یا تک کی۔ آگے مشق دیکھ لیتے ہیں۔ مشق 2 زبر۔ نوٹ: 2 زبر والے حرف پر وقف کی 3 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلی صورت، 2 زبر والے حرف کے بعد الف ہو تو ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر دوسرے زبر کو ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 2 زبر کے اوپر جب بھی ہم یعنی 2 زبر کے بعد الف ہو تو ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر دوسرے زبر کو ختم کر دیں گے۔ ایون اسی طرح یہ ہدن، دال کے بعد یا ہوگی تو یہ گویا کہ 2 زبر کھڑے زبر میں تبدیل کر کے ہدن ہوگا تو ہدا وقف کی صورت میں ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، با زبر ب، اب، دال 2 زبر دن۔ اب تینوں کو اکٹھے کریں۔ ابدن وقف،
ابدا. اب ایک تنوین کے ساتھ الف تھا، دو زبر میں سے ایک زبر کو ہم نے الف کے ساتھ ملا دیا، یعنی ایک زبر کو باقی رکھا، الف کے ساتھ ملا دیا، دوسرا زبر ختم کر دیا، تو وقف ہو گیا ابدا ابدا. اور دال الف زبر دا، یہ الف مدہ ہو گیا، تو الف مدہ کی مقدار ہی کھینچ کر وقف کریں گے. ابدا. اسی طرح عین زبر ع، جیم زبر جا عجا، بادو زبر بن عجبا، وقف عجبا عجبا. سیم اسی طرح یہ نیچے قطرن، وقف قطرا قطرا، طا پہ قلقلہ ہو گیا قطرا. تو یہاں تک یہ دو تین آپ نے الفاظ سمجھا دینے ہیں بچے کو، پھر آگے اس سے آپ نے سننا ہے یہاں تک خود ہی. اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. یہ دو زبر والے حرف کے بعد یا ہو تو وقف کی صورت میں دو زبر کو کھڑے زبر میں تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے ہا پیش ہو، دال دو زبر دن ہدن، وقف ہدا. ٹھیک ہے، دو زبر کے بعد یا تھی، اور یا کی صورت میں ہم دو زبر کو کھڑے زبر میں تبدیل کر دیں گے، تو ہدن سے ہدا ہو گیا. اسی طرح عمن، وقف عما ہو گیا. آگے دو زبر گولتا پر، یہ تیسری صورت ہو گئی. دو زبر گولتا پر ہوں تو وقف کی صورت میں گولتا کو ہا ساکن بنا دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے صاد زبر صا، دال زبر دا صادا، قاف زبر قا صدقا، تا دو زبر تن صدقتن، وقف. اب یہ گولتا ہے، وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو گولتا کو ساکن کر کے ہا بنا دیں گے، وقف صدقہ صدقہ. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ مبصراتن، وقف مبصرہ، تو یہ یہاں تک. مضغتن، وقف مضغہ تک آپ نے بچے سے سننا ہے. اب مزید آپ کی اس کی مثالیں آپ نے بچے سے ذمہ لگا دینی ہے کہ وہ قرآن پاک میں تینوں کی مثالیں ڈھونڈ کے آئے، یعنی کہ تنوین کے اوپر جب وقف کر رہا ہو، یہ تینوں مثالیں. دو زبر والے حرف کے بعد الف ہو تو الف، ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر دوسرے زبر کو ختم کر دیں گے، یعنی تنوین کے بعد الف ہو اس کی مثالیں تلاش کر کے لے آئے. اسی طرح دوسری جو تنوین کے بعد یا ہو تو اس کی مثال تلاش کر کے لے آئے. تنوین کے بعد یا ہو، اس کی مثالیں کم ہیں تو آپ اس کو ایک دو مثالیں ذمہ لگا دیں، یہ ایک دو مثالیں صرف تلاش کر کے لے آؤ. اور یہ مثالیں زیادہ مل جاتی ہیں، گولتا پہ تنوین ہو وقف کی صورت میں، اس میں آپ اس کو 4-5 مثالیں 10 مثالوں تک بھی کہہ دیں، تو وہ اس سے یہ آپ نے قرآن پاک سے اس کو کہنا بھی تلاش کر کے لے آؤ. جو بچے لکھنے والے ہوں ان سے آپ نے لکھنے کا بھی کہہ دینا کہ بھی یہ لکھ کے ہمارے پاس لے آؤ. تو اس طریقے سے ان کی پریکٹس ہوتی رہے گی اور بہت اچھا ہو جائے گا، وہ پھر رولز کو بھولیں گے نہیں. اچھا، یہ ہماری ہو گئی زبر کی مشق. آگے ہے زیر کی مشق. انشاءاللہ زیر کی مشق ہم اگلے سبق میں اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.